ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈر ایک مسلمان ہونا چاہیے. فار ایگزامپل یہ بات ایک اسلامک سسٹم کے اندر درست نہیں ہے کہ آپ مسجد جاتے ہیں یا ٹیمپل جاتے ہیں, اس کا رننگ آف دا اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو علامہ اقبال کا تو الہ آباد کا ایڈریس انہوں نے اس میں کلیئر کر لیا تھا کہ ہم تو اسلام کا وہ واپس نظام لے کر آنا چاہتے ہیں جو کہ عرب امپیریلزم کی وجہ سے وہ obscure ہو گیا تھا اور اس پہ برے اثرات پڑ گئے تھے. آپ قائد کی ارلی چوائسز کو دیکھیں, کیبنٹ کی چوائسز کو دیکھیں جس کے اندر نان مسلمس بھی تھے. فار ایگزامپل آپ ان کی پرسنل لائف کو دیکھیں تو آپ یہ بہت کلیئر کٹ نہیں کہہ سکتے کہ قائد ایک اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے جس کے اندر شریعت ہو اور ریاست مدینہ پارٹ 2 ہو. اور جو مسلم لیگ نے جو پاکستان بنایا ہے وہ ایک مسلم ریاست کا بنا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو مائنورٹیز کے رائٹس اور یہ کلیئرفائی کرنے کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ اگر اسلامک اسٹیٹ ہوتا ہے تو اس میں تو ڈیفائنڈ ہے کہ مائنورٹیز آر پروٹیکٹڈ. کیا پاکستان کے اندر ہر برائی ضیاء الحق کی وجہ سے اور ہر خرابی ملا کی وجہ سے؟ جب ایک ملا مدرسے میں کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو سارے ملا آر کینسلڈ. ٹھیک ہے آپ کریں, ان کو بالکل بیش کرنا چاہیے, اکاؤنٹیبل بھی ہونا چاہیے, لیکن آپ کی اس پہ کلیئر ڈبل سٹینڈرڈز نظر آتے ہیں کہ آپ کوئی آبجیکٹیولی کوئی چیز اس پہ نہیں اپنا اوپینین بنا رہے یا اپنا ویو دے رہے. آپ کی اپنی بائسز ہیں جو آپ سیکولر بائسز ہیں جو کہ پلے کر رہے ہیں اور وہ بہت کمزور ہیں, یعنی دے ڈونٹ اسٹینڈ آن اینی تھنگ. دیکھیں میرا تو یہ خیال ہے کہ ہم ترکی سے کافی بہتر پوزیشن میں ہیں. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک ٹو جاگ آن ایئر. جب سے آزادی ہوئی اور آج تک قائد کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے, لیکن قائد کا نظریہ کیا تھا پاکستان کے بارے میں, یہ آج تک موضوع بحث رہا ہے, جس کے لیے ہم نے اپنے 2 ایکسپرٹ اوپینین رکھنے والوں کو ادھر بلایا ہوا ہے. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر بلال, السلام علیکم, اور ڈاکٹر طہا. السلام علیکم. بحث کیا ہے؟ بحث ہے پاکستان کیا ایک ریلیجس اسٹیٹ بنا تھا یا ایک سیکولر اسٹیٹ بنا تھا, قائد کا ویژن کیا تھا. تو ہم سٹارٹ کریں گے ڈاکٹر بلال سے, جو یہ آرگیو کرتے ہیں کہ قائد کا جو نظریہ تھا وہ ایک سیکولر پاکستان کا تھا. یہ آپ ان کو خود ہی آرگیو کرنے دیں, آپ کیوں؟ یہ آپ کو کس نے کہا آرگیو کیا؟ میں تو کہتا ہوں شب ظلمت میں گزاری ہے, اٹھ وقت بیداری ہے, جنگ شجاعت جاری ہے, آتش و آہن سے لڑ جا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. واہ 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 واہ. تجھ میں ہے خالد کا لہو, تجھ میں ہے طارق کی نمو, شیر کے بیٹے شیر ہے تو, شیر بن اور میدان میں آ, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ویسے بڑا خون گنوانے والے اس طرح کی شاعری بھی کی گئی تھی, لیکن یہ ہمارے انگلش اسپیکنگ قائد نے نہیں کہا تھا, یہ پروفیسر اصغر صدائی صاحب نے کہا تھا, جن کا کوئی اس کے بعد کوئی زیادہ بڑا پاکستان چلانے میں رول وغیرہ نہیں تھا. شہزاد روئے نے بھی تو کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. شہزاد روئے نے یہ نہیں کہا تھا اس نے, وہ خود ہی کو کر لینا لا الہ الا اللہ. بہت پرانا گانا میں بھول گیا تھا, وہ علامہ اقبال کی نظم تھی. ٹھیک ہے, بہت پرانا گانا میں بھول گیا تھا. لیکن جو قائد کے جو اپنے ویوز تھے, وہ جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے, جو آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں کہا کہ میں کائنڈ آف سیکولر سائڈ کو پوش کروں گا, میرا ایکچوئل پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا مڈل میں ہے. میرا خیال ہے کہ جو ہمارے پاکستان میں لبرلز ہوتے ہیں وہ آفن کوٹ کرتے ہیں قائد کی جو 11 اگست وغیرہ کی کہ اپنے مندروں میں جائیں, مساجد میں جائیں. آف کورس انہوں نے انگریزی میں کہا تھا, اور ان کی دوسری اسپیچز کہ یہ کوئی ٹیمپل سے پریسٹ کے چلانے کے لیے نہیں بنا وغیرہ وغیرہ. وہ انٹرویو تھا امریکہ میں براڈ کاسٹ کرنے کے لیے. تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھی, اور اس سے اپوزٹ باتیں بھی بہت کی تھی. لیکن میری جو کنٹینشن ہے اس کی سمری یہ ہے کہ اگر آپ لیگ کو ایز اے ہول دیکھیں, آپ قائد کی ارلی چوائسز کو دیکھیں, آپ ان کے کیبنٹ کی چوائسز کو دیکھیں جس کے اندر نان مسلمس بھی تھے. فار ایگزامپل آپ ان کی پرسنل لائف کو دیکھیں, تو آپ یہ بہت کلیئر کٹ نہیں کہہ سکتے جس طرح ہمارے کافی لوگ کھل کے کہتے ہیں کہ قائد ایک اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے جس کے اندر شریعت ہو اور ریاست مدینہ پارٹ 2 ہو, اور وہ کوئی بڑے اللہ والے تھے. اور ہمارے لوگوں نے تو خواب بھی بنائے ہوتے ہیں, فلانے نے خواب میں دیکھا رسول کے ساتھ قائد اعظم چل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. مجھے لگتا ہے اس طرح کی کافی باتیں بہت فار فیچڈ ہیں. تو میرے نقطہ نظر جو ہے وہ سم ویئر ان دا مڈل ہے, اور میں تھوڑا سا پش اس بات کو کروں گا کہ زیادہ ہم اس بات کو نا پروان چڑھائیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. آپ کا کیا اوپینین اس کے بارے میں؟ میرا اوپینین یہ ہے کہ اگر آپ
قائد کے ایکسپلسٹ اسٹیٹمنٹس کے اوپر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایکسپلسٹ اسٹیٹمنٹس کے اوپر جاتے ہیں, کہیں سے آپ ان کی 11 اگست کی اسپیچ کو اگر آپ بنیاد بھی بناتے ہیں تو 11 اگست کی اسپیچ کہتے ہیں کہ اٹ از دا کلوزسٹ تھنگ ٹو سیکولرزم, جبکہ اگر آپ اسلامک پرنسپلس کے اوپر بھی دیکھیں نا تو ڈاکٹر اسار احمد کا اوپینین میں کوٹ کروں گا, وہ کہیں گے 95% بلکہ اور بھی کہ اٹ از ان لائن ود دی اسلامک اسٹینس کے مائنورٹیز کے ساتھ کیا ہونا چاہیے ان جنرل, یعنی وہ کوئی کسی اسلامک پرنسپل کے اگینسٹ نہیں جاتی. لیکن قائد اعظم کے ایکسپلسٹ اسٹیٹمنٹس ہیں, اسلامک پرنسپل, قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن, 1300 سال پہلے ہمارا کانسٹیٹیوشن آ چکا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا گیور ہیں ہمارے, اور یعنی یہ کراچی بار ایسوسیشن کے اندر اس طرح کی تقریر. تو جتنی بھی آپ ایکسپلسٹلی اسلام کا نام لے کر, قرآن کا نام لے کر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر, یہ قائد کی اسپیچز کے اندر ملتا ہے. انٹرسٹنگلی سیکولر ورڈ کسی قائد کی اسپیچ میں کہیں پہ بھی دا ورڈ سیکولر کسی بھی اسپیچ میں آپ کو نہیں ملتا. یعنی یہ کس طرح کی سیکولرزم ہے کہ وہ سیکولر کہیں نہیں رہے اور وہ سیکولرزم چاہ رہے, اور جو وہ نہیں چاہ رہے اس کی چیز اس کا وہ بار بار نام لیے جا رہے ہیں, اس کے اصولوں کا بار بار نام لیے جا رہے ہیں, اس کے جو سمبلز ہیں اس کو بار بار ریفر کیے جا رہے ہیں. تو یعنی یہ میرے خیال سے اب یہ اسپیچ ایک طریقے سے یہ اسپیچ کہہ رہے ہیں یہ پوائنٹ ہی اب ایک کنٹینشن نہیں رہا ایون امنگسٹ سیکولرز لائک پرویز ہودبوائے اور یہ سید مزمل. ریسنٹلی میرے خیال سے پرویز ہودبوائے کی ریسنٹلی نہیں 4-5 سال پہلے بھی آ چکی ہے کہ پاکستان بنتا ہی کیوں, اگر اسلام نہیں تھا تو پاکستان کی بننے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور لاجیکل پوائنٹ ہے, یعنی کانگریس بھی سیکولر بنانا چاہ رہی تھی تو پاکستان کا سیکولر بننے کا کوئی مقصد نہیں بنتا. اور وہ سید مزمل صاحب بھی ابھی ریسنٹلی اس سال انہوں نے کسی کنونشن یا کسی کانفرنس کے اندر یہی کہا کہ سیکولرز کے پاس لے دے کر ایک ہی تقریر آتی ہے, وہ 11 اگست کی تقریر آتی ہے, آپ نے دوسری کو ریفر کیا, انہوں نے ریفر نہیں کیا, جبکہ وہ وہی ہے کہ تھیوکریسی نہیں ہوگی, اٹ ول ناٹ بی اسٹیٹ رولڈ بائی یعنی وہ ہولی مین, جو بھی اس طرح کے کچھ ان کے الفاظ تھے. تو اسلام کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں تھیوکریسی والا. اسلام بھی نہیں کہتا کہ کوئی ڈیوائن آدمی ہوگا جو کہ اوپر بیٹھے گا, یہ والی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد اب ڈیوائن کے ساتھ کسی کا کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے, جس طرح کرسچینٹی کے اندر پوپ کے اندر پوپ چلے وہ بھی اگر آپ مانتے تو وہ بھی غائب ہیں, وہ کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہے, وہ کہاں ہے, وہ اس کا ان کے ساتھ بھی لنک میں ایک آدمی ہے. لیکن آپ نے تھیوکریسی استعمال کیا ہے, لیکن ایک ورڈ ایک کوائن ہوا ہے ٹرم تھیو ڈیموکریسی. میرے خیال سے تھیو ڈیموکریسی وہ ڈیوائز کی گئی ہے ایک ٹرم, یہ مولانا مودودی نے ڈیوائز کی تھی یہ ٹرم. اس کے اندر بھی انہوں نے اگر اردو لفظ اس کا دیکھا جائے تو انہوں نے کہا کہ خلافت جمہور, اور انہوں نے کہا کہ مغرب کا جو نظریہ ہے وہ سیکولر نیشنلسٹ ڈیموکریسی ہے, اسلام خلافت جمہور کی بات کرتا ہے. یعنی اگر اسلام کا پولیٹیکل سسٹم دیکھیں تو وہ اس کو اگر انگلش میں انہوں نے کہا کہ آپ اس کو تھیو ڈیموکریسی کہہ سکتے ہیں. تھیو کا اگر آپ, کیونکہ وہ لیٹن سے آیا ہے, تھیو از اینی تھنگ ٹو ڈو ود دی ڈیوائن, ٹھیک ہے. جو ہم سے مراد یعنی جو مسلمان جس قانون کو یا جس نظریے کو یا جس نظام کو لے کر آنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ڈیوائز کرتا ہے, ڈیفائن کیا ہوا ہے, تو اس لیے وہ اٹس ایسنس تو وہ ڈیوائن ہے. اچھا مجھے تو کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط ہوں. تھیوکریسی جو بیسکلی آپ کا ہیڈ آف اسٹیٹ آپ کا ایک ہولی فگر ہے, ٹھیک ہے, ایک ہولی فگر ہے جو کہ ہاں جو کہ اپنے طرف سے کچھ بھی بنا سکتا ہے, آپ کوشچن نہیں کر سکتے اس کو. وہ ڈیٹیل میں یعنی کرسچینٹی کا جو پوپ والا کانسیپٹ ہے وہ یہ مطلب ہائیسٹ آپ کا ہولی فگر وہ آپ کا ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا. اور تھیو ڈیموکریسی یہ ہے کہ آپ کا جو سب سے بڑا ٹول ہوگا, جو پاور ہوگی وہ ایک ٹیکسٹ سے ہوگی, وہ ایک اسکرپچر ہوگی, اور لیکن جو گورنمنٹ فارم ہوگی وہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے جو اس ٹیکسٹ پہ پورا اترتا ہوگا. اس کے لیے آپ کو ہولی ڈیوائن ہونا ضروری ہے, اس کے لیے آپ کو بس اپرائٹ ہونا ضروری ہے. ہاں, تو سمپلی پٹ. دیکھیں میں آپ کی 2-3 باتوں پہ تھوڑا سا پش بیک کرنا چاہوں گا. اس میں ایک اور چیز جو ایک معذرت آپ کی بات کاٹنے کا, یعنی یہ بھی جو پوائنٹ آتا ہے اس میں, مثال کے طور پہ جو آپ نے کہا کہ قائد اعظم نے بنایا کسی نان مسلم کو منسٹر, تو اس کے بھی کانٹیکسٹ ہے. جو گندرا ناتھ مندل لا منسٹر صاحب جو بعد میں انڈین ہو گئے تھے, پاکستان جو چھوڑ کر چلے گئے, تو اس کے اندر بھی ہماری جو اس وقت کی بیوروکریسی کا زیادہ عمل دخل تھا اس کے اندر. تو اس کی بھی کانٹیکسٹ یہ کہ جو پاکستان کے جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی جب پاکستان بنا, اور اس کے بعد جو کیبنٹ بنی, وہ بیس کرتی تھی جو 1946 کے جو الیکشن ہوئے تھے.
1946 کے الیکشن کے اندر یہ پاکستان کے ڈویژن سے پہلے کے یہ الیکشن تھے. کانگریس کا ہمیشہ سے نقطہ یعنی وہ جو پلے کرتی تھی, یعنی وہ ایک شو کرتی تھی کہ ہم سب کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ہم مسلمانوں کے بھی ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور ہم ہندوستانیوں کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, ہم ہندوؤں کے بھی ریپرزینٹیٹیو اور سکھوں اور کرسچن کی, اور اس وجہ سے وہ ٹوکن کے طور پہ مولانا عبد الکلام آزاد کو بھی اپنا چیئرمین پریزیڈنٹ بنا دیتی تھی, جس کو قائد اعظم نے جن کو بڑا کہا تھا کہ مسلم شو بوائے کے طور پہ, جب انہوں نے 1940 کے جو قرارداد پاکستان کے بعد کچھ وہ منسٹر بھی ان کے بن گئے تھے, ایجوکیشن منسٹر, ہاں ایجوکیشن منسٹر بھی بنے تھے. تو یعنی یہ ایک ان کا اور ایک پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ پاکستان کے اندر اگر یہ تو بننے جا رہی ہے, اس میں مائنورٹیز کا کیا ہوگا, کیونکہ یہ کوٹ اینڈ کوٹ اس وقت تک کلیئر یہ کہ یہ یہاں پہ مسلمانوں کے لیے ریاست بن رہی ہے تو اس میں مائنورٹی سے کیا حیثیت ہوگی. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے قائد اعظم نے بلکہ یا مسلم لیگ نے اس ٹائم پہ جب الیکشن ہوئے, جو کہ نان مسلم جو کوٹا تھا اس پہ انہوں نے, اور یہ مسلم لیگ کے ہی سپورٹر تھے, پاکستان کے ہی سپورٹر تھے, یہ جو ہندو منسٹر تھے پاکستان موومنٹ کا حصہ تھے, اور دلت تھے, ٹھیک ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز تھے دلت تھے, ان کو بنایا اپنے نان مسلم کوٹا کے اوپر لے کر آئے, اور نان مسلم کوٹا کے اندر خاص طور پہ دلت کو اس لیے لے کر آئے کیونکہ کانگریس کے اندر برہمن راج تھا, ان کو تپانے کے لیے, ان کی سڑانے کے لیے. بلکہ اس کے اندر کمیونیکیشن بھی موجود ہے کہ جو وائس رائے تھا جب ایک کیبنٹ کے نامز کے لیے, یعنی پری 1946 کے الیکشن کے بعد جو اسپلٹ سے پہلے جو بھی گورنمنٹ فارم ہونی تھی بننی تھی, تو اس میں مسلم لیگ نے پروپوز کیا کہ ان کا نام اس میں شامل ہو. تو اس میں باقاعدہ کمیونیکیشن موجود ہے کہ جب یہ کانگریس ان کا نام دیکھیں گے تو وہ سڑیں گے کہ یہ دلت کو کیوں اپنی سائڈ سے, ایک تو دلت ہے اور اپنے سائڈ سے مسلمانوں کے سائڈ سے یہ کیوں لے کر آ رہے ہیں. اس کی یعنی وہ بھی یہی تھا کہ ہم مسلم لیگ یہ شو کرنا چاہتی تھی کہ مائنورٹیز کے رائٹس پروٹیکٹڈ ہوں گے, اور وہ یعنی ان کی تھوڑی سراہنا بھی چاہ رہے تھے. یعنی ایک یہ بھی تھا. دوسرے ایلیمنٹ کہ وہ لا منسٹر, یعنی آپ ایک ایسا امپورٹنٹ پوزیشن بنا رہے ہیں, ان کو لا منسٹر بنا رہے ہیں. ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایز اے لا منسٹر وہ لا منسٹر تھے انٹرم کانسٹیٹیوشن کا جو فریم ورک تھا, انٹرم فریم ورک کے تحت تھے. تو وہ ایک کانسٹیٹیوشن جو انٹرم کانسٹیٹیوشن چل رہا تھا اسی کے اندر آپریٹ کرنا تھا. ان کی کہیں سے بھی رسپانسبلٹی نہیں تھی کہ انہوں نے نئی کانسٹیٹیوشن کی ڈرافٹنگ کے اندر کوئی رول یا نیو لا میکنگ کرنا, ہاں کوئی رول پلے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کی 2-3 باتوں پہ میں تھوڑا سا پش بیک کروں گا. جو آپ نے یہ منسٹر صاحب کے بارے میں کلیریفائی کیا ہے, میرا خیال ہے بہت حد تک آپ کی بات درست ہے. وہ ایک دلت تھے اور کانگریس کو اور ہندوؤں کو اس بات سے ڈیفینیٹلی چڑ تھی. لیکن کچھ اور پوائنٹس آپ نے بنائے. مثال کے طور پہ آپ نے جو 11 اگست کی تقریر ہے اس کے بارے میں کہا کہ یہ باتیں تو ڈاکٹر اسرار بھی کہتے ہیں اسلام پہ پوری اترتی ہیں. لیکن جب انہوں نے کہا کہ گو ٹو یور ٹیمپلز, گو ٹو یور مسجد وغیرہ وغیرہ, اس کے اینڈ پہ انہوں نے کہا and this has no business to do with the running of the state. اب ہم تو سمجھتے ہیں as Muslims it has everything to do with the running of the state. ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈر ایک مسلمان ہونا چاہیے. فار ایگزامپل اگر ہم پرانے اسلام کی ریاستوں میں دیکھیں رسول کے زمانے میں, تب جزیہ کا بھی کانسیپٹ, تو اور بھی کانسیپٹ ان کا بہت تعلق ہے رننگ آف دا اسٹیٹ سے. یہ بات ایک اسلامک سسٹم کے اندر درست نہیں ہے کہ آپ مسجد جاتے ہیں, ٹیمپل جاتے ہیں, اس کا رننگ آف دا اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ ایک مائنر پوائنٹ ہے. جو میجر پوائنٹ میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ قائد اعظم نے بہت باتیں کی اسلام, پاکستان کو اسلام کی تجربہ گاہ بنانے کی, اور قرآن ہمارا دستور ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ یہ پوائنٹ مس کر رہے ہیں کہ جو اسلامی ٹچ والا کانسیپٹ ہے وہ ابھی انوینٹ نہیں ہوا. آپ اگر دیکھیں ان باتوں کو اور پھر کمپیئر کریں قائد کی اور مسلم لیگ کے لیڈرز کی اپنی زندگیوں سے, تو اس کے اندر آپ کو کھلا تضاد ملے گا. بلکہ آج کل جو لوگ اسلامی ٹچ کے ذریعے ووٹس دینے کی کوشش کرتے ہیں ان سے زیادہ ان کی زندگی میں تضاد تھا. اور آپ نے بات کی تھیو ڈیموکریسی کی اور مولانا مودودی کی. جو میں بات کر رہا ہوں یہ میری اپنی بھی نہیں ہے, یہ تو مولانا مودودی نے بھی کھل کے کی لیگ کے بارے میں, اور یہاں تک بھی کہا کہ اس کے اندر کھل کے لیگ میں ملحدین بھی ہیں. قائد اعظم کے بارے میں نہیں کہا, لیگ کے بارے میں. اور جو جتنا ہلکا ہوتا ہے اسلام پہ وہ اتنا اوپر جاتا ہے. اور یہ بات کہ انہوں نے کبھی کھل کے ان کے لیڈرز نے کسی تقریر میں یہ بات کلیریفائی نہیں کی کہ اس کا دستور اسلام ہی ہوگا. اور انہوں نے اسلام کو, اس زمانے میں اسلامی ٹچ فریز نہیں تھا, انہوں نے کہا انہوں نے اسلام کو جوش دلوانے کے لیے استعمال کیا, اور کبھی نہیں سمجھا کہ یہ
لا دے سکتا ہے لوگوں کو, حکم دے سکتا ہے لوگوں کو. یہ بات تھوڑی ارلیئر آن تھی اسلامک موومنٹ میں, بعد میں ان کی ویوز بھی شاید چینج ہو گئے ہیں. بیسکلی یہ ایزی ہے کہنا کچھ تقریروں کو لے کے کہ وہ مدینہ پارٹ 2 لانا چاہ رہے تھے جس طرح آج کل کی لیڈرز کہتے ہیں. اچھا, اس میں یعنی اس میں کئی باتیں صحیح ہے کہ میں اس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ مسلم لیگ کے اندر ایک کوئی آئیڈیولوجیکل یونیفارمٹی نہیں تھی اس کی لیڈرشپ کے اندر. دیٹ از ویل نون. وہاں پہ فیوڈلسٹس بھی تھے, کیپٹلسٹس بھی تھے, کمیونسٹس بھی تھے, ایتھیسٹس بھی تھے, ہر قسم کے لوگ تھے. جس طرح آپ کو آج مسلم لیگ نون اٹھا لیں یا پی ٹی آئی اٹھا لیں, آپ کو اس طرح کا ایک گڑمبا نظر آتا ہے. پہلا پریزیڈنٹ آغا خان تھا. ہاں ایگزیکٹلی, جو 1906 میں آپ بات کریں. تو یہ ساری چیزیں, اس سے کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ یہ اس کے اندر کیا موجود تھا اور کیا نہیں موجود تھا. بیس یہ کہ انہوں نے پاپولر سپورٹ کس بیسس پہ حاصل کی. یعنی اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک ملٹیپل لیئرز تھے تھوڑی پاکستان موومنٹ کے بھی. آپ اس کے اندر ایک انسیکیورٹی کا بھی ایک ایلیمنٹ تھا کہ مسلمان انسیکیور فیل کر رہے تھے. اکنامک انسیکیورٹی بھی کہہ سکتے ہیں, فزیکل انسیکیورٹی بھی کہہ سکتے ہیں. پھر اگر آپ الہ آباد کا ایڈریس بھی کنسیڈر کریں, آپ علامہ اقبال کو سائڈ لائن نہیں کر سکتے مسلم لیگ کی لیڈرشپ سے. کوئی بھی آرگیو نہیں کرے گا علامہ اقبال کے آئیڈیولوجیکلی کیا ویو پوائنٹس تھے اور وہ کس نظریے کے حامل تھے اور وہ کس طرح کی ریاست دیکھنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, اور ان کی کیا اسٹینڈنگ تھی امنگسٹ مسلم ماسز. لیڈرشپ کی ماسز کے اندر اگر ماسز کی بات کی جائے تو اس سے پاپولیرٹی آپ کو زیادہ علامہ اقبال اور قائد اعظم اور اس طرح کی فگرز کی نظر آئیں گی. تو علامہ اقبال کا تو الہ آباد کا ایڈریس انہوں نے اس میں کلیئر کر لیا تھا کہ ہم تو اسلام کا وہ واپس نظام لے کر آنا چاہتے ہیں جو کہ عرب امپیریلزم کی وجہ سے وہ obscure ہو گیا تھا اور اس پہ برے اثرات پڑ گئے تھے. تو یہ پوائنٹس ماسز اس وجہ سے آ رہی تھی. اگر آپ ماس کو یہی کہتے, جو کہ کانگریس بھی کہہ رہی تھی ہم انگریزوں سے آزادی چاہتے ہیں, بالکل چاہتے ہیں, ہم آگے چل کر سب کے لیے ایک اچھا سا ملک بنائیں گے, ٹھیک ہے سب کے لیے اچھا سا ملک بنائیں گے, تو ایک سیکولر ملک الگ سے بنانے کی کوئی وجہ نہیں بنتی. وہ سیکولرزم کے پوائنٹ کے اگینسٹ ہی جاتا ہے. مسلم آئیڈینٹی جو کہ فال ہی کرتی ہے کس بیسس کے اوپر, اسلام کے بیسس پہ بنتی ہے آپ کی آئیڈینٹی, آپ اس کو ہی مائنس کر رہے ہیں کہ نہیں ہاں مسلم آئیڈینٹی تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں لیکن وہ مسلم آئیڈینٹی جن سمبلز اور جن ڈاکیومنٹس اور جن ٹیکسٹ کی بنیاد پہ وہ کوئی اہمیت نہیں رکھیں گے. ادھر مجھے لگتا ہے کہ علامہ اقبال کا جو ویژن تھا وہ ایک اسلامک ریاست کا تھا, اور جو مسلم لیگ نے جو پاکستان بنایا وہ ایک مسلم ریاست کا بنا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو مائنورٹیز کے رائٹس اور یہ کلیئرفائی کرنے کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ اگر اسلامک اسٹیٹ ہوتا ہے تو اس میں تو ڈیفائنڈ ہے کہ مائنورٹیز آر پروٹیکٹیڈ. تو میرے خیال سے یہ غلطی نہیں ہے کہ اقبال جیسی لیڈرشپ آگے نہیں آئی تھی پاکستان باندھتے ہوئے, جو اس چیز کو کلیئرفائی نہیں کر پائی کہ اسلامک اسٹیٹ کیا ہے اور ایک مسلم اسٹیٹ کیا ہے. اسلامک اسٹیٹ میں قرآن اور سنت کا لا نافذ ہوگا, مسلم اسٹیٹ میں آپ بس مسلمان ہیں تو آپ کو اکثریت حاصل ہو گئی اور آپ اب جو بھی لا بنا دیں. اس میں بھی نا ایک کلیئرٹی ہے کہ انہوں نے مولانا مودودی کو کوٹ کیا, میرے خیال سے وہ کس زمانے میں انہوں نے وہ بیان دیا تھا, یعنی یہ بات صحیح ہے اس کے اندر, یعنی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ لیگ نے اور قائد اعظم نے آتا ہے کہ پرپسفلی کوئی بہت زیادہ ڈیفائن کرنے کی کوشش نہیں کی کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا, لیکن انہوں نے لیٹر آن کی کہ ہمارا قانون تو 1300 سال پہلے آ گیا تھا, یعنی تم لوگ پوچھ رہے ہو کہ ہمارا کیا کانسٹیٹیوشن ہوگا. یہ انہوں نے میرے خیال سے رائٹرز کو یا امریکن پریس کو یہ دیتے وقت اس طرح کے اسٹیٹمنٹس دی تھی, لیکن باقاعدہ کوئی اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تھی, کوئی لیگ کی کوئی مسلم لیگ کی طرف سے کوئی آفیشیل وہ نہیں آیا تھا سینٹرل مسلم لیگ کی طرف سے. لیکن یو پی کے جو چیپٹر تھا مسلم لیگ کا, اس نے 1942 یا 1943 کے اندر باقاعدہ ایک کمیٹی فارم کری کہ یہ جو مسلمانوں کی ریاست بننے جا رہی ہے اس کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا. اس کے اندر اس نے جو علماء, اس کے اندر وہ صرف علماء ہی بٹھائے اس کمیٹی کے اندر, اور اس کے اندر سید سلیمان ندوی, اس میں عبد الماجد دریابادی, اس میں ابو العلا مودودی جیسے, یعنی اور ایک دو اور لوگوں کا نام ہے. یہ ٹاپ کی آپ کہہ لیں اس ٹائم کی اسکالرشپ تھی مسلمانوں کی. تو آپ یو پی چیپٹر مسلم لیگ کا وہ کانسٹیٹیوشن, اور وہ ڈاکیومنٹ پبلش بھی ہو چکا ہے, وہ کتاب کا نام ہے اسلام کا سیاسی نظام. تو یعنی ایک اس کی ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی, وہ کنکلوڈ نہیں کر پائی وہ کمیٹی اپنا کام فار واٹ ایور ریزن, لیکن ایک انہوں نے ایک اسٹیپ لیا کہ کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کر لیتے ہیں کہ جو بھی ریاست بنے گی مسلمانوں کی اس کے کیا کانسٹیٹیوشن ہوگا. تو یعنی دے آر مکس آف تھنگس. کچھ بہت ہی کھینچ تان کر آپ سیکولرزم کی طرف لے کر جا سکتے ہیں, لیکن وہ آپ کو بہت کھینچ تان کر محنت کرنی پڑے گی. یہ اور میرے خیال سے وہ آپ ہی جو کہ آپ سیکولر بھی مان رہے ہیں, پرویز ہودبوائے جیسے اور سید مزمل جیسے, کہ اب وہ اتنی محنت
کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ ٹائم لگائیں. یو جسٹ لک اسٹوپڈ. جو کوئی بھی جا کر قائد اعظم کی تقریریں لائن سے اٹھا کر پڑھنے شروع کر دے اس کو کلیئر ہو جائے گا. نہیں, میرا خیال ہے کہ حقیقت تو یہی ہے کہ کافی بڑا, جس طرح آپ نے کہا اسٹریچ ہے یہ کہنا کہ پاکستان کو قائد اعظم ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے. میں نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی کہ تھوڑا سا ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کروں, لیکن یہ بات پرابلی اسٹریچ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے اصل میں کہ ان کی نیت بے شک پاک صاف ہو, ان کے اپنے اندر اور مسلم لیگ کے اندر دین کے بارے میں نالج کی اور عملی طور پہ بھی کمی تھی, اور اس کی وجہ سے اگر نیت صاف بھی ہو وہ پروبیبلی ان نو پوزیشن تھے کہ وہ اس طرح کی اسٹیٹ سیٹ اپ کریں جس کو سیٹ اپ کرنے کی ان کی نیت تھی. اب ایک بندہ جو جانتا ہی نہیں ہے سبجیکٹ میٹر کو, وہ سبجیکٹ میٹر کو صحیح سمجھتا بھی رہے تو آخر میں جو نتیجہ ہوگا وہ ایک عجیب سا فرینکنسٹائن مانسٹر ہوگا جو نہ ادھر کا نہ ادھر. بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بنچ آف کیپٹلسٹ ہیں جو کمیونزم نظام چاہ رہے ہیں امپلیمنٹ کرنا, لیکن خود اپنی عملی زندگی میں کمیونزم کے بارے میں وہ واقف بھی نہیں اور پریکٹس بھی نہیں کرتے. انہوں نے کبھی نہ ڈاس کیپٹل کھولی ہے نہ انہوں نے کمیونسٹ مینیفیسٹو کھولا ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کمیونزم کا نظام ہمارا دستور یہ ہے, اور وہ بند پکڑا ہوتا ہے, انہوں نے وہ انگلش نہیں پڑھنی آتی, وہ کمیونسٹ مینیفیسٹو اٹھایا ہوا ہوتا ہے, تو وہ کس طرح نافذ ہوگا وہ جرمن پڑھنی نہیں آتی. چلے لیکن یہ بات صحیح ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں یہ تو پریڈکٹ کر لیا تھا اسی وقت کہ جس طرح کا مکسچر بنایا جا رہا ہے مسلم لیگ کے اندر. مسلم لیگ کا جو جنرل ریٹرک جو تھا وہ اسلامی ٹچ والا ہی تھا, اسلامی ٹچ سے بھی زیادہ تھا. لیکن آپ پوسٹ قائد مسلم لیگ کا جو حالت ہوئی وہ سب کو پتا کہ جو فیکشنز بننا شروع ہوئے, کمیونسٹ الگ ہو گئے اس میں سے, پھر دوسری ایک دو اور فیوڈلسٹ اپنی الگ جو ان کے اپنی جو کہہ لیں انٹرسٹ سے اس کو بچانے کے لیے وہ الگ ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں پاکستان بننے کے بعد ہی نظر آنا شروع ہو گئیں, بلکہ قائد اعظم کے انتقال کرنے کے بعد ہی نظر آنا شروع ہو گئی. اس لیے اچھی بات ہوئی کہ آبجیکٹو ریزولوشن اس وقت کی لیڈرشپ نے, جس میں مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے اندر مولانا شبیر احمد عثمانی بھی موجود تھے جن کو شیخ الہند کا خطاب ملا ہے. بالکل مسلم لیگ کے اندر بہت سارے ایتھیسٹ اور اس طرح کے لوگ تھے, اور بائیں لارج لوگوں کو اسلامک کہہ لیں جیورسپروڈنس کے پر وہ گرفت نہیں ہوگی, لیکن شبیر احمد عثمانی جیسے بھی لوگ شامل تھے تو جنہوں نے آبجیکٹو ریزولوشن پاس کرانے کے اندر بہت کی رول پلے کیا, اور وہ ڈیفائن کر دیا. میرے خیال ایک ڈاکیومنٹ ہے جس میں اس وقت کے قائد اعظم لیاقت علی خان اور یہ باقی جو دیگر لیڈران اس وقت موجود تھے, چودھری محمد علی اور اس طرح کے, یہ سب اس کو پاس کرانے کے اندر شامل تھے. اس کو صرف اگر اپوز کیا جو اپوزیشن آئی تھی کچھ نان مسلم ممبرس کی طرف سے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے, اور ایک مسلم ممبر نے, صرف ایک مسلم ممبر نے اپوز کیا, اور کچھ نان مسلم ممبرز نے آبجیکٹو ریزولوشن کو بھی سپورٹ کیا. میرے خیال سے یہ جو لا منسٹر تھے ہندو, انہوں نے آبجیکٹو ریزولوشن کو سپورٹ کیا. تو یعنی یہ چیز تو پھر اس وقت ڈیفائن ہو گئی, یعنی یہ بحث اس وقت کلوز ہو گئی. یہ انفارچونیٹلی یہ منیر کمیشن جو بنا تھا یہ اس نے ایک ایسی حرکت کی جان بوجھ کر اس ڈبیٹ کو پرولونگ کیا, جو کہ انفارچونیٹلی ابھی تک پوائنٹلیس ڈبیٹ ہے جو کہ ابھی تک چل رہی ہے. خیر غلطیاں ہوئی ہیں اور یہ غلطیاں ہمیں ڈیفائن نہیں کرتی ہیں. غلطیوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے, اور ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہی اس لیے کہ ہم وہ سیم غلطیاں ریپیٹ نہیں کریں. اب ٹرکی جو ہے وہ بنا تھا, ایک سیکولر اسٹیٹ بنا تھا ترک کے انڈر, لیکن وہ چیز آج دیکھیں وہ اس کو ڈیفائن نہیں کرتی. وہاں کے لوگوں نے چوز کیا کہ وہ ایک اسلامک اسٹیٹ بنے, یا اس طرف جا رہا ہے کہ وہ اسلامک اسٹیٹ بن سکے. تو ہم بھی اگر چاہتے ہیں, ہم ایز اے پاکستانی, کہ یہ اسلامک اسٹیٹ ہی رہے یا اور امپروو ہو, تو یہ ہم تھرو کانسٹیٹیوشن ہی چینج کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ سب لوگ, ایک دن ہوتا ہے ووٹنگ ڈے, گھروں سے نکلیں, اپنے ووٹ کا پاور ایکسرسائز کریں, اور اس چیز کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں جو قائد کا ویژن تھا, یا کہہ دیں کہ اقبال کا جو نظریہ تھا پاکستان بننے کا. دیکھیں میرا تو یہ خیال ہے کہ ہم ٹرکی سے کافی بہتر پوزیشن میں ہیں. لیگلی ہمارا فریم ورک آلریڈی ان پلیس ہے, جس طرح طه بھائی نے یہ بات کی قرارداد مقاصد کی, کہ پاکستان کے اندر جو فاؤنڈیشن ہے وہ ٹرکی کی طرح نہیں ہے. اور اگر پاکستان میں کوشش کی جائے تو وہ ہو سکتا ہے, جو میں بھی چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست بنے. اور جو قائد کا آبجیکٹو تھا یا لیگ کا آبجیکٹو تھا, اس سے کوئی فرق پڑنا چاہیے نہیں.
جبکہ ہماری کنٹینشن تو یہی ہے کہ وہ ایک سیکولر ملک نہیں بنانا چاہتے تھے, لیکن اگر چاہتے بھی تھے یہ دروازہ کلوز ہو چکا اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فلسفے میں ایک از آٹ ڈسٹنکشن بنائی جاتی ہے کہ چیزیں کیسی ہیں اور کیسی ہونی چاہیے, آٹ ٹو بی, اور یہ ڈسٹنکشن ہمیں دماغ میں رکھنی چاہیے کہ جیسی بھی ہے کرنٹ سچویشن یا پاس تھا, ہمیں فرام فرسٹ پرنسپل سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو کیسا ہونا چاہیے. اور اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست ہونا چاہیے, اس کی کچھ فنڈامنٹلز ہونے چاہیے, تو آپ جو سمجھتے ہیں سچ ہے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. اس کو اگنور کر کے کہ آپ کو جو بتایا جائے کہ قائد کا یہ خیال تھا وہ خیال تھا, آپ خود سمجھیں کہ صحیح چیز کیا اور اس کو پش کریں. اگر لوگ اس بات پہ اسٹک رہتے ہیں کہ کرنٹ ہمارا قانون کیا کہتا ہے اور دنیا میں سسٹم کیا ہے, تو امریکہ میں ابھی کنگ جارج the 17th کی حکومت چل رہی ہوتی ہے, جو بھی ہوتا ہے, تو دنیا ایسے نہیں چلتی. ہمیں جاگنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم کس چیز کو درست سمجھتے ہیں اور اسی طرف جدوجہد کریں. جو ہم نے شروع میں تھوڑی سی یہ قائد کے آبجیکٹیوز والی ڈسکشن میں تھوڑی سی فین سروس کی ہے, پاکستان میں لوگوں کو شوق ہے, وہ ایک اتنا امپورٹنٹ کوشچن نہیں ہے میرے اوپینین میں. پاکستان کا وہی بنے گا جو آپ بیج بوئیں گے. بیج میرے خیال سے بہت سارے بو چکے ہیں. اس میں ایک چیز جو آتی ہے, کوئی بھی سیٹسفائڈ نہیں ہے کرنٹ کنڈیشن کے حوالے سے, کوئی بھی سیٹسفائڈ نہیں ہے پاکستان کے حوالے سے. آپ چاہے وہ سیکولر لے لیں اور چاہے آپ جو اسلام پسند لے لیں, وہ بھی کوئی نہیں کہے گا, کوئی نہیں آرگیو کرے گا کہ پاکستان ابھی جو جن حالات میں ہے, جو قوانین جس طرح سے چل رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو, انصاف کی جو سچویشن ہے, کوئی بھی اس سے سیٹسفائڈ نہیں ہے. ہر کوئی اس کو امپروو کرنا چاہتا ہے. یہ بہت یعنی امپروو کرنے کا لفظ بھی شاید ہلکا ہو, یعنی بہت بڑی ایک ہمیں ریویمپ کی ضرورت ہے بہت سارے معاملات کے اندر. تو اس پہ آگے بڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ایک الزام یہ بھی لگتا ہے, میں اس کو لگے ہاتھ اس کو بھی کہہ دوں کہ یہ 70 سال سے, یعنی ہمارا جو سیکولر لبرل طبقہ ہے نا, 70 سال سے یہ ملاؤں کی وجہ سے, یعنی ملا از اے ویری گڈ پنچنگ بیگ, اس کو ہر کوئی ملا اور ضیاء الحق, ٹھیک ہے, ہر کوئی, یعنی کیا پاکستان کے اندر ہر برائی ضیاء الحق کی وجہ سے اور ہر خرابی ملا کی وجہ سے. ڈیلیبریٹلی ایوب کو آپ اس کنورسن میں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, ایوب, یحییٰ اور مشرف کو آپ مائنس کر دیتے ہیں. تو پہلی چیز یہ کہ اگر آپ سمپل سے انالیسس کریں, یعنی سیکولر لبرل سے, کہ بائی اینڈ لارج جتنے بھی پرائم منسٹر, چیف آف آرمی اسٹاف, مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز, پریزیڈنٹس, زیادہ تر ایک کوئی بھی ملا بہت کم تھے, آپ انگلیوں میں گن سکتے ہیں جن کو آپ ملا کہیں گے. جبکہ ایوب خان اوپنلی لبرل سیکولر تھا, یحییٰ خان اس سے بھی زیادہ, ذوالفقار علی بھٹو آپ کا پیر و مرشد ہے اس معاملے کے اندر. بیچ میں ضیاء الحق کو ہٹا دیں, بے نظیر آپ کو پسند, نواز شریف اس نے اپنے آپ کو ریڈیم کر لیا بہت سارے سیکولرز کے نزدیک, اب وہ اس کے پیچھے بھی چلتے ہیں. مشرف تو انلائٹنڈ ماڈریشن اور یہ پتہ نہیں یہ ساری چیزیں. تو آپ جن کی حکومت رہی ہے اور جن کا کنٹرول رہا ہے وہ تو اس ذہنیت کے لوگ رہے ہیں, تو ان کا اتنا ہی ہاتھ ہے. آپ جتنی بھی پارٹیز پاور کے اندر رہی ہیں فیڈرل کے اندر خاص طور پہ, سوائے مسلم لیگ نون کے 90s کے ایرا کو ہٹا دیں, یہ یا تو پیپلز پارٹی رہی ہے اور یا مسلم لیگ اور پھر پی ٹی آئی ہے, اور اس سے پہلے ایوب خان. میرا خیال ہے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی نان اوپنلی لبرل حکومت 1990 میں مسلم لیگ نون کی تھی. اس سے پہلے ضیاء کو ہٹا دیں اگر آپ آرمی ڈکٹیٹرشپ کو, ڈیموکریٹک اگر آپ اس پہ لے کر آ رہے ہیں. پاکستان میں ساری گورنمنٹس ہمیشہ سے لبرلس کی ہی رہی ہیں, اور یہ جو ملوں کو بلیم کرنے والا بہانہ ہے تو بہت ہی کمزور ہے, کم از کم پاکستان کے. اور میرے خیال سے ان ٹرمز آف لا میکنگ جو کنٹریبیوشن ان سو کالڈ ملاز کی رہی ہیں, تو یہ انہوں نے زیادہ دماغ لڑایا اور اچھا آئین بنانے کی کوشش کی, وجہ اس کے کہ جو یہ آپ کا لبرل طبقہ نافذ رہا ہے ہم پہ, اور انہوں نے کوشش کی ہیں کچھ چیزیں کرنے کی, شکر ہوئی نہیں ہیں. نہیں, اگر اب آپ وہ بھی دیکھ لیں نا, لبرلز وہ کرتے ہیں اس کو آئیڈیلائز ذوالفقار علی بھٹو کو کرتے ہیں. آپ کا 1973 کا کانسٹیٹیوشن جس پہ تمام ریلیجس پارٹی ان جنرل اگری کرتی ہیں, یعنی ایک آدھ اس کے اندر جو ایشوز ہیں جس کو وہ کہتی ہیں کہ وہ امپروو ہو سکتی ہیں, آئین معطل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ سب اگری کرتی ہیں. وہ آپ کے ذوالفقار علی بھٹو کی
جب اس کی میجورٹی تھی پیپلز پارٹی کی اس ٹائم پہ بنا ہے. تو آپ اس سے بھی اپنا جو بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے کہیں اور چلے جائیں, کسی اور طرف دیکھیں, تو یہ ساری چیزیں ریزالو ہو چکی ہیں. اب ہم نے آگے کس طرح بڑھنا ہے, آگے ہم نے اسی طرح ہی بڑھنا ہے کہ اب ہم نے اس طرح کی کہہ لیں اسٹرگل کی طرف جانا ہے کہ جو ہمارے آئیڈیلز ہیں ہم اپنی لیڈرشپ کو بھی انہی آئیڈیلز کے اوپر دیکھیں, ہم ان کے لیے جواز نہیں نکالیں. سب سے بڑی جو ہپوکریسی سیکولر لبرل طبقے کی طرف سے آتی ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی ایک مسئلہ ہوا, فاطمہ وہ جو بچی تھی 10 سالہ جو پیر آف راجن پور یا جو بھی, اس نے جو حرکت کی, یہ پیپلز پارٹی سے کنیکشن, پی ٹی آئی سے کنیکشن, پیپلز جتنے بھی اس طرح کے سندھ سے آپ کو مسائل نظر آتے ہیں بائی لارج اس میں سے پیپلز پارٹی سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے. کبھی بھی کوئی بلیم نہیں کرتا کہ سارے پیپلز پارٹی والے, یعنی کوئی سیکولر لبرل اس پہ چھوڑتا نہیں. ہاں, جب ایک ملا مدرسے میں کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو سارے ملا آر کینسلڈ. ٹھیک ہے, آپ کریں, ان کو بالکل بیش کرنا چاہیے, اکاؤنٹیبل بھی ہونا چاہیے, لیکن آپ کی اس پہ کلیئر ڈبل سٹینڈرڈز نظر آتے ہیں کہ آپ کوئی آبجیکٹولی کوئی چیز اس پہ نہیں اپنا اوپینین بنا رہے یا اپنا ویو دے رہے. آپ کی اپنی بائسز ہیں جو آپ سیکولر بائسز ہیں جو کہ پلے کر رہے ہیں, اور وہ بہت کمزور ہیں, یعنی دے ڈونٹ اسٹینڈ آن اینی تھنگ. تو اس کے مقابلے میں آپ اس طرح کی اسٹرگل کا حصہ بنے کہ جو لوگ جو آئیڈیلز رکھتے ہیں وہ اپنے لیڈرز کو بھی انہی آئیڈیلز کے اوپر پرکھیں, یعنی وہ الیکٹیبلز کے پیچھے ووٹ نہ دیں. وہ اپنے جب عمران خان صاحب نے ایک اسٹرگل تو بہت اچھی طریقے سے شروع کی, لیکن بعد میں پی ٹی آئی نے ان کی ہر کمپرومائز کو جسٹیفائی کیا. کوئی ایک ایسا کمپرومائز ہو جس کو جسٹیفائی نہ کیا ہو تحریک انصاف کے سپورٹرز نے سب, یعنی جب وہ پہلے خان صاحب کی ساری الیکٹیبلز کے حوالے سے سارے اسٹیٹمنٹس موجود ہیں, پرویز الہی کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ موجود ہیں, شیخ رشید کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس موجود ہیں, ایم کیو ایم کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ, اسرائیل کے پرائم منسٹر کے گھر پولیس, مشرف کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس موجود ہیں, آرمی کی انوالومنٹ کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس موجود ہیں. اور جب حکومت حاصل کرنے کے لیے, میں ابھی پاسٹ 1.5 ایئر کو آپ ہٹا دیں, حکومت حاصل کرنے کے لیے جو کمپرومائز کیے, ہر چیز کو سپورٹ, میں عمران خان کو نہیں بلیم کروں گا, اکاؤنٹیبل سپورٹرز نے ہولڈ کرنا تھا. سپورٹرز نے بالکل بھی اکاؤنٹیبل ہولڈ نہیں کیا, چاہے وہ نون لیگ کے سپورٹرز ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی کے سپورٹرز ہو. یعنی بلاول صاحب بات کرتے ڈیموکریسی اور دنیا بھر میں جا کر ورلڈ اکنامک فورم کے اندر اور امریکہ میں اور یو این کے اندر بڑی اچھی انگریزی کے اندر تقریریں کرتے ہیں. اپنے شہر کراچی کے اندر دیکھے کہ کس طرح سے انہوں نے ڈیموکریسی کا قتل عام کیا. یہ میونسپلٹی الیکشن کے اندر کس طرح سے اپوزنگ کینڈیڈیٹ کو ہرایا, دوسرے یونین کاؤنسل چیئرمینس کو اغوا کرا یا ان کو دبایا, ان کو پریشرائز کیا. یہ آپ کی پیپلز پارٹی نے کیا ہے بھائی. نہ ان کے انٹر پارٹی ڈیموکریسی ہے, نہ ان کے انٹیریئر سندھ میں کوئی ڈیموکریسی کا ذرا نام ہے, نہ انٹر پارٹی ڈیموکریسی ہے. بھٹو کے نام کے علاوہ کوئی اور آپ کی پیپلز پارٹی کا چیئرمین بن نہیں سکتا. تو آپ یہ وہ ایک بڑا اچھا تھا کہ CNN میں کسی نے انٹرویو کیا تھا بلاول بھٹو سے, تو اس میں یہی کہا کہ بھائی آپ یو آر اے پروڈکٹ آف نیپوٹزم بیسکلی. تو اس نے اس کی جو آرگیومنٹ یہ تھی نا کہ آئی ڈڈ ناٹ چوز دس لائف چوز می, ٹھیک ہے, کہ میری کہ یہ والی اس کی آرگیومنٹ تھی کہ میں تو پیدا بھٹو کے خاندان میں ہوا اور میری نانا کے ساتھ یہ ہوا اور میری اماں کے ساتھ یہ ہوا. یہ تو وہ والا میم ہے, وہ ہے نا ڈی جے خالد سفرنگ فرام سکسیس, وہ یہ اپنے سکسیس سے سفر کر رہا لگ رہا ہے. تو یہ سیم گوز فار نون لیگ. وہ بھی ایک, نہ ان کی پارٹی میں کوئی ڈیموکریسی ہے, نہ ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہے اس طرح ڈیموکریسی کے لیے. جتنی بڑی ملین مسلم لیگ ہے نا, یعنی جس کا کوئی اصول نہیں ہے, یعنی لٹرلی کوئی اصول نہیں ہے, وہ مسلم لیگ ہے. یعنی جو پارٹی 2 سال پہلے ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگا رہی تھی, ابھی جو اس نے پارلیمنٹ کے اندر جو حال کیا پی ڈی ایم کے تحت, یعنی یہ میں کہوں گا کہ جو میں لگ رہا ہوگا کہ شاید پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو کہ ان کو تھوڑا زیادہ بیش کیا جا رہا ہے. میں نے کہا کہ تھوڑی شاید جب لوگوں کو امیدیں بھی اس طرف سے زیادہ تھی تو شاید بیش ہو رہا ہے. نون لیگ کے یعنی آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے نا کہ اب میں یہ کہوں گا کہ جس طرح کے انہوں نے اپنے کرکٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں کہ کہیں پہ تو سب سے زیادہ ڈیموکریسی کے علمبردار, اور پھر لائن پہ لگ کر باجوہ ایکسٹینشن بل کو سپورٹ کرتے, پھر آرمی ابھی جو ریسنٹلی آرمی ایکٹ کو پھر سے امینڈمنٹ جو انہوں نے
کی ہے, یہ ساری نون لیگ نے بیٹھ کے میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی ڈیموکریسی کو جو ہے لائف لائن پہ لے کر آئی تھی, ٹھیک ہے, لائف سپورٹ پہ لے کر آئی تھی, اور پی ڈی ایم نے اس کو مار کے اس کا جنازہ پڑھ کے جو ہے وہ اب جو ہے میں اس سے ڈس ایگری کروں گا. ویسے میرا خیال ہے کہ ڈیموکریسی ڈیڈ آن ارائیول تھی جب پی ٹی آئی آئی تھی تو وہ پہلے لائف سپورٹ بھی تھی نا, لائف سپورٹ بھی نہیں تھی, وہ جا چکی تھی لائف سپورٹ سے. وہ اب ٹیم چل رہا تھا, پی ڈی ایم نے اس کے اوپر وہ تار بھی نکال دیا, پی ڈی ایم نے وہ اس سے پہلے زندہ تھی کافن کے اوپر وہ کیل ٹھوک دیے. یعنی آپ کے پاس تھوڑا تھا کہ وہ انڈرٹیکر کی طرح نکل آتی, لیکن اب وہ بھی چانس کم بچ گیا آپ کے پاس. تو پوائنٹ یہ تھا کہ آپ اپنے لیڈرز کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں, جو بھی آپ کے آئیڈیلز ہیں کہ وہ اس پہ فال کرتے ہیں, اور اس حساب سے اپنی لیڈرشپ کو الیکٹ کریں. انٹرا پارٹی اکاؤنٹیبلٹی بنائیں, اپنی جس پارٹی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اس کی انٹرا پارٹی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, انٹرا پارٹی ڈیموکریسی ہونی چاہیے, اور جو بھی اس نظریہ ہے اس پہ یعنی ایک بیسک چیز ہے یار, ایک بندہ ایک آنےسٹ ٹرسٹ وردی بندے کو. دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ملک کرپشن پہ تو کمپرومائز کر چکا ہے, مطلب کہ ریلیونٹ فیکٹر نہیں کہ آپ کے لیڈر کرپٹ ہے یا نہیں, تو کم از کم ڈیموکریسی کے تو کچھ اصول پکڑ لیں کہ آپ کے لیڈر یا آپ کی پارٹی ڈیموکریٹک ہے یا نہیں. دیکھیے میرا خیال ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ملک کمپرومائز کر چکا ہے, یا آپ کہہ رہے تھے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے یہ جو فاطمہ کے ساتھ ہوا اس طرح کی چیزوں کا لبرلس پہ الزام نہیں لگایا جاتا, ملا کچھ کرے تو ملا پہ الزام لگتا ہے. جو اب سارے جو نیریٹیوز کی بات کر رہے ہیں نا, یہ پاکستان کے عام عوام کے نیریٹیوز نہیں ہیں. عام عوام نے کوئی نہ تو کرپشن پہ کمپرومائز کیا ہے, نہ اس طرح کی چیزوں پہ ان کے نیریٹیوز ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عام عوام میں شعور ہی نہیں ہے, وہ اپنے سروائیول کی جنگ میں لگے ہوئے ہیں, اور انہیں بالکل پتہ نہیں ہے کہ کس پارٹی کون سی پارٹی کس چیز کے لیے اسٹینڈ کرتی ہے. ابھی پی ٹی آئی نے ریسنٹلی کہا کہ ہم لوگوں نے دیکھیں کتنے پاکستان کی قوم کو انگیج کیا ہے پولیٹیکل پروسیس میں. ان کا مطلب تھا ہم نے اپنی طرح کے مڈل کلاس اپر مڈل کلاس لبرلس کو اور انگیج کر دیا. وہ میجورٹی نہیں ہے پاکستان کی قوم کی, جو میجورٹی ہے وہ وہیں بیٹھی ہے, وہ پروسیس کے اندر شروع سے ہی انگیجڈ ہی نہیں ہے. یہ ایک ہمارا مسئلہ ہے, ان کو بھی جاگنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا لانگ ٹرم پرابلم ہے پاکستان کے اندر شعور کا, اور ہم لوگ بہت آسانی سے سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں جو ٹاپ 20% ٹی وی پر دکھاتا ہے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے, وہ پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتا ہے. جو ٹرمپ کا جب سیلاب آیا تھا نا, وہ کہہ رہے تھے دا سائلنٹ میجورٹی, کہ وہ کہتا تھا کہ جو forgotten America shall be forgotten no more. پاکستان کو بھی ضرورت ہے کہ ایک forgotten پاکستان forgotten no more ہو, جو ایک عام بندہ ہے جو کچھ نہ کچھ مذہب سے بھی لنک رکھتا ہے, جو اس طرح کی چیزیں نہیں ٹالریٹ کرتا, لیکن اس کے پاس ٹائم ہی نہیں پولیٹیکل پروسیس میں انوالو ہونے کا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دن آتا ہے, الیکشن کا ایک دن آتا ہے 5 سال کے بعد, کبھی کبھار کچھ حالات ہوتے ہیں 6 سال تک چلے جاتے ہیں, لیکن اس ایک دن نکلیں اپنی آگے کی تقدیر لکھنے کے لیے. آپ کو دیکھنے والا جو بندہ ہے نا, وہ بندہ نہیں ہوگا جو میری دادی ہیں جو کہتی ہیں کہ نواز شریف دیکھ سونا لگتا ہے مینو, ٹھیک ہے, وہ تو نہیں آپ کو دیکھنے والا بندہ. یا وہ جو ایک کہانی میرے بھائی مجھے سناتا ہے کہ ایک بندے نے کہا میرے بھائی کو کہ میں تو ٹیکسی ڈرائیور نے پیپلز پارٹی میں ووٹ دوں گا, اور کسی کے پاس ہیلی کاپٹر ہے, میں نے خود دیکھا اس کے پاس ہیلی کاپٹر ہے بینظیر کے پاس. تو یہ اس بندے کو آپ کا کیسے ریچ کریں گے آپ؟ یہ جو مسئلہ ہے, آپ تو ایک تو یہ ایک ایکسٹریم بتا رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں جو بندہ پڑھا لکھا بھی ہے, یعنی آپ ازیوم کریں گے کہ آپ ایک ٹیکسی ڈرائیور کی بات کر رہے ہیں. میں نے ایک لاسٹ 2018 کے الیکشن کے اندر میرا ایکسپیرینس کیا ہوا کہ 2018 کے الیکشن میں یعنی الیکشن ہو گیا تھا, اس کے بعد میں ایک کریم میں آ رہا تھا, ایک بندہ تھا جو کہ رسپیکٹیبل وائٹ کالر جاب یعنی وہ پارٹ ٹائم چلا رہا تھا. تو اس سے سوال ہوا کس کو ووٹ دیا, اس نے کہا کہ یار تحریک لبیک کو, یعنی ان کا جو نعرہ تھا اس پہ تو ووٹ دینا بنتا تھا نا. یعنی اب یعنی یہ بھی ایک نیریٹو ہے, یعنی اگر آپ ایک بندہ جو شعور بھی رکھتا ہے اس کو اسلامک ٹچ دے کر آپ اسلامک ٹچ کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں, اور اسلامک ٹچ کو ایکسپلوئٹ وہ زیادہ کرتے ہیں جو کہ خود کم اسلام ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں سوشلزم ہماری اکنامکس ہے اور اسلام ہمارا مذہب ہے. وہ بھی یہ پیپلز پارٹی نے بھی اسلامی ٹچ دیا تھا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی اسلامی ٹچ دیا تھا, جو نون لیگ تو تھی 90s کے اندر اسلامی ٹچ والی, اور یہ پی ٹی آئی تو اسلامی ٹچ ریوائیو کر کیا ہے, اس نے ریوائیو کر کے مار کے دوبارہ ریوائیو کر دیا. تو خیر ابھی الیکشن میں جو نظر آ رہا ہے بہت ٹائم ہے, تو آپ کون سا الیکشن, کیا الیکشن, جو بھی الیکشن ہوں گے اس پہ ٹائم ہے, تو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے سوچنے کا.
ریسرچ کرنے کا, تحقیق کرنے کا. جب الیکشن ہوں گے نا تب ہمارے بچوں کی ووٹ کرنے کی عمر ہوگی, اس میں جو سوچ سمجھ کے ووٹ دیں, کیونکہ یہ آپ کی تقدیر لکھنے والی بات ہے. خیر, اینی ویز, اف یو لائک دس پوڈ کاسٹ, ڈو لائک اٹ, سبسکرائب ٹو اٹ اینڈ شیئر اٹ ود یور فرینڈس. دیٹس اٹ. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کا. اوکے.